کے بعد میری کیفیت کیا ہو سکتی ہے، یعنی موت کے منہ سے نکلنے کے بعد جو انسان کی جو کیفیت ہو سکتی ہے، یقیناً میری وہی تھی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ ایک مطلب آپ اس کو معجزاتی طور پر ہی کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ جو کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، اگرچہ میں نے یہ سراسر میری حماقت تھی، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے میری زندگی تھی اور مجھے بچانا تھا۔ السلام علیکم دوستو، کل جو الائی میں واقعہ پیش آیا لفٹ میں 8 لوگوں کے پھنسنے کا، جس میں 7 طالب علم شامل تھے، الحمدللہ وہ سارے بحفاظت ریسکیو کر لیا گیا ان کو۔ مجھے اس واقعے نے ایک اپنا ذاتی تجربہ یا واقعہ اس طرح کی یاد دلا دیا جو نوجوانی میں 21-22 سال کی عمر میں میرے ساتھ پیش آیا۔ اور یہ انسانی فطرت ہے کہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ یا ایسا حادثہ ہوتا ہے اور اگر آپ کے ساتھ اس سے ملتا جلتا کوئی معاملہ پیش آیا ہو تو آپ وہ چیزیں ریکال کرتے ہیں اور سم ٹائمز آپ شیئر بھی کرتے ہیں۔ تو میرے ساتھ پیش آنے والا واقعہ جو ہے وہ چونکہ لفٹ میں ہی ہوا اور بہت ہی سنسنی خیز قسم کا ہے، بلکہ آپ اس کو ایک حد تک کہہ سکتے ہیں کہ وہ افسانہ لگتا ہے، یہ کوئی کہانی لگتی ہے۔ مجھے خود بھی بعض اوقات یقین نہیں آتا کہ واقعی میرے ساتھ ایسا ہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے موت کے منہ میں سے نکالا معجزاتی طور پر۔ ہوا یہ کہ میرا 92 میں جو سیلاب آیا تھا اس میں جو کوہالہ کا جو تاریخی پل ہے وہ بہہ گیا تھا سیلاب میں، بہت بڑا سیلاب تھا۔ اس کے بعد پاکستان آرمی نے ایک متبادل کے طور پر لوگوں کی نقل و حمل جو ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے ایک متبادل اسی طرح کا ایک لفٹ لگائی تھی، اور اس وقت یہ تجربہ بالکل نیا تھا اور میرا تو خیر زندگی کا پہلا تجربہ تھا۔ تو ایک عزیز کے ساتھ مجھے میرا مظفر آباد جانا ہوا، اس لفٹ میں بیٹھ کے جس میں 8 لوگ اسی طرح، باقی آپ نے ساری چیزیں دیکھ لی ہیں، اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ لفٹ کس قسم کی ہوتی ہے اور کس طرح سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ہم اس میں بیٹھ کے مظفر آزاد کشمیر گئے اور پھر وہاں سے مظفر آباد ہم گئے گاڑی میں بیٹھ کے۔ وہاں جو کام تھا وہ ہوا یا نہیں ہوا، وہاں سے میں نے واپسی کا قصد کیا اور میرے عزیز جو تھے انہوں نے مجھے روکنے کی کوشش کی، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، میں واپس جاتا ہوں۔ اب جب میں شام کو وہاں پہنچا ہوں دوبارہ، یعنی اسی پوائنٹ پہ جہاں سے میں گیا تھا، لفٹ اکراس دا بارڈر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی پاکستان اور آزاد کشمیر کے درمیان جو رابطہ پل تھا، تو یعنی میں دوسری سائڈ پہ آزاد کشمیر والی سائڈ پہ پہنچا تو اس وقت مغرب کا وقت تھا اور اذانیں ہو رہی تھیں۔ اب میں نے دیکھا کہ کوئی 100 کے قریب یا 80 کے قریب لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں اور قطار میں کھڑے ہوئے کیو میں انتظار کر رہے ہیں، کسی کے پاس سامان ہے، کسی کے پاس مال مویشی بھی ہیں۔ تو میں نے یہ اندازہ لگایا کہ اگر یہ ایک ایک کر کے گروپ کی صورت میں 8 لوگ بھی جاتے ہیں تو یہ 4 سے 5 گھنٹے کم از کم لگیں گے، اور یہ اس طرح مجھے رات میری آدھی یہیں گزر جائے گی۔ وہ ایک نوجوانی بھی ہوتی ہے اور ایک آپ کو اندر جذباتیت بھی کا بھی ایلیمنٹ ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ کوئی متبادل راستہ ہونا چاہیے، کوئی اور آپشن اختیار کرنا چاہیے۔ تو مجھے دور ایک کچھ فاصلے پہ 200-300 میٹر کے ایک لفٹ نظر آئی جو اسی طرح رسے کے اوپر لگی تھی، لیکن وہ سائز میں بہت چھوٹی تھی، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی 1/4 تھی، 1/4۔ میں نے کسی سے پوچھا کہ بھئی یہ لفٹ کیوں نہیں استعمال کرتے، تو انہوں نے کہا کہ یہ آرمی کے استعمال میں تھی اور انہوں نے بھی اس کو ترک کیا ہوا ہے، اس لیے کہ یہ خراب ہو گئی ہے کسی وجہ سے، ٹیکنیکل فالٹ اس میں آیا ہے۔ تو میں نے کہا یہ کوئی مشین تو ہے نہیں، ٹیکنیکل فالٹ کیا ہوگا، دیکھتے ہیں اللہ مالک کے۔ مطلب یہ میری حماقت تھی، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں اور بار بار مجھے اس بات کا احساس ہوتا ہے جب بھی مجھے وہ بات یاد آتی ہے۔ تو میں اس طرف چل پڑا اور مجھے ظاہر یہ اکیلے آدمی کے کام بس کی بات نہیں تھی، اور میرے لیے پہلا لفٹ کے ساتھ میرا انٹریکشن تھا۔ تو راستے میں ایک صاحب ملے جو ادھر وہ بھی اسی طرف جانا چاہ رہے تھے، یعنی پاکستان کی سائڈ پہ۔ تو ان کو میں نے ساتھ ملا لیا اور کنونس کر لیا، میں نے کہا جی ہم وہاں تو رش بہت زیادہ ہے تو ہم اس لفٹ میں چلتے ہیں اور ہم جلدی پہنچ جائیں گے ان سب سے۔ تو خیر وہ بھی میرے ساتھ ہو لیے، اور وہ خانہ بدوش تھے آزاد کشمیر کے۔ تو پھر 1 یا 2 لوگ اور ہمیں ملے جن کو ہم نے کہا کہ جی آپ ہمیں وہاں سے روانہ کریں۔ یعنی ہوتا یہ تھا کہ یہ جو لفٹ آپ دیکھ رہے ہیں آج کل جو چل رہی ہیں
اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ پیٹرول یا ڈیزل انجن کے ذریعے اس کو کھینچا جاتا ہے. وہ جو لفٹ تھی وہ 2 لوگوں کو لے جانے والی، یا بعض اوقات ایک آدمی اس میں سفر کرتا تھا، وہ بالکل چھوٹی سی، اور اس کا ہوتا یہ تھا کہ اس طرف سے وہ رسہ چھوڑا جاتا تھا اور سامنے سے دوسری سائڈ سے رسہ کھینچا جاتا تھا جب آپ سینٹر میں پہنچتے تھے. اب ہم نے ہماری سے مراد میری حماقت کی انتہا یہ تھی کہ میں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ بھئی ایک لفٹ متروک ہو چکی ہے اور سامنے کوئی کھینچنے والا نہیں ہے، تو میں کس برتے پہ یہ حماقت جو ہے مجھ سے سرزد ہو رہی ہے. لیکن بہرحال جو آپ کی تقدیر میں جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ ہو کے رہتا ہے، اور یہ تجربہ بھی مجھے ایک ہونا تھا زندگی میں. تو اب وہ جن لوگوں کو ہم نے تیار کیا انہوں نے رسہ چھوڑا، اور میں اور وہ صاحب جو میرے ساتھ بیٹھے بادل ناخواستہ آپ کہہ سکتے ہیں، تو ہم اس لفٹ پہ، وہ لفٹ جب موو کرتی ہوئی آگے گئی تو ہوتا یہ ہے کہ اس کے اوپر پلی بنی ہوتی ہے، اوک سے یوں لگی ہوتی ہے اوپر رسے میں، اور وہ تیزی سے موو کرتی ہے. جب آپ پیچھے سے رسہ چھوڑتے ہیں جو سلوپ میں ہوتی ہے تو یوں آگے جا کے پھر پیچھے آتی ہے اور پھر سینٹر میں آ کے رک جاتی ہے، اور اس کے بعد سامنے سے جو دوسری سائڈ ہے وہاں سے لوگ آپ کو رسہ کھینچ کے اپنی طرف لے جاتے ہیں. اب یہ پہلا مرحلہ جو تھا وہ لفٹ کو دھکیلنے والا وہ تو ہو گیا، اور ہم سینٹر سے آگے گئے، پھر پیچھے آئے، پھر سینٹر میں آ کے رک گئے. اب عالم یہ ہے کہ وہاں جا کے ہمیں احساس ہوا، اور مجھے خاص کر، کہ وہاں سامنے تو کھینچنے والا ہے نہیں، اور اندھیرا اس وقت ملگجا سا ہو رہا ہے، اس لیے کہ مغرب کے 5-10 منٹ کے بعد کا ٹائم ہو گیا تھا. تو اب ہمیں موت جو ہے وہ صاف نظر آ رہی تھی، اور وہ صاحب بھی جو ہے انہوں نے بھی رونا دھونا شروع کر دیا کہ جی آپ جو ہے تم نے مجھے پھنسا دیا اور یہ وہ. تو اور مجھے بھی ظاہر ندامت بھی تھی کہ میں یار ایک شریف آدمی کو میں نے میرے کہنے پہ وہ آ گیا. لیکن میں نے کہا جی اب اور کچھ چارہ ہمارے پاس نہیں ہے، مجھ سے بھی غلطی ہوئی ہے، لیکن یہ کہ ہم دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعائیں پڑھیں، میں بھی جو بھی آیت الکرسی ہے جو دعائیں یاد تھیں وہ ساری پڑھیں. اب صورتحال یہ ہے کہ شور شرابہ ہم نے کرنے کی کوشش کی، لیکن کسی کی ظاہر ہے کہ کسی کو آواز جائے گی، اس لیے کہ جائے گی تو وہ اس کا رسپونڈ کرے گا، اس لیے کہ دریا کا اپنا شور ہوتا ہے، پھر ہوا کا دباؤ ہوتا ہے، اس کی آواز ہوتی ہے. تو وہ سامنے والی سائڈ پہ، اچھا دریائے جہلم جو لوگ سمجھتے ہیں وہ پہاڑی علاقوں میں بہنے والا دریا، تو اس کی آواز زیادہ ہوتی ہے، اور رات کے وقت یا شام کے وقت وہ آواز اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ باقی سکوت ہوتا ہے. اچھا اب ہوا یہ کہ جب سینٹر میں آگے ہم پھنس گئے تو اب میرے پاس، یعنی یہ میں تقریباً نا امید ہو گیا کہ اب بچنے کا کوئی امکان ہے، اس لیے کہ سامنے کوئی ہوگا تو آپ کو کھینچے گا. اور پھر یہ کہ ہم نے یہ حماقت خود ہی ہم سے سرزد ہوئی ہے، کسی اور نے تو ہمیں دعوت دی نہیں تھی. تو خیر وہ شور شرابہ کرنے کے بعد جب اس کا کوئی حاصل نہیں ہوا تو اب میرے ذہن میں جو نیچرلی انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ یار میرے ساتھ اب کیا ہوگا، یا وہ جو دوسرے صاحب تھے وہ بھی، ان کی بھی فیلنگ یہی ہوگی، وہ تھوڑے سے میچور تھے، تو یہ وہ اپنے بچوں کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے. ظاہر ہے کہ میری تو شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن باقی فیملی مجھے یاد آ رہی تھی. تو اب میں نے یہ سوچا کہ یار یہ بچنے کا تو کوئی امکان نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم خوف کے مارے، ہو سکتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہو جائے اور ہم گر جائیں، یا ہم دونوں میں سے ایک، یا کم از کم میں اپنے بارے میں یہ سوچ رہا تھا. اور ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ سردی، اس وقت ستمبر کا مہینہ تھا اور موسم رات کو ٹھنڈا ہو جاتا ہے، دریا کے اوپر پہاڑی علاقے میں ویسی سردی ہوتی ہے. تو میں نے کہا کہ اگر یہ سردی سے میں مر جاتا ہوں تو یہیں اکڑ کے، اگر میں نے رسہ لفٹ کا مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے تو صبح اسی حالت میں میری ڈیڈ باڈی جو ہے خدا نخواستہ وہ کم از کم گھر والوں کو سالم حالت میں مل جائے گی. دوسری صورت یہ ہے کہ میں اوپر سے نیچے گرتا ہوں، اور نیچے چٹان پہ اگر میں جا کے لگتا ہوں کسی پہ، دریا کے اندر نہیں گرتا، یا دریا کے اندر بھی وہاں چٹانیں ہوتی ہیں بعض اوقات، تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ وہ میری جو باڈی ہے وہ مسخ ہو جائے گی، اللہ معاف کرے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ میں دریا کے اندر گرتا ہوں سیدھا جا کے پانی میں، اور وہ مجھے بہا کے لے جاتا ہے. تو دریا جہلم کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں سے آپ کی ڈیڈ باڈی ملنا جو ہے وہ خاصا مشکل ہوتا ہے. تو مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ پیچھے میری جو فیملی ہے، میرے اہل و عیال ہیں، گھر والے ہیں، ان کے ساتھ کیا بیتے گی، یا وہ کیا سوچیں گے، اور وہ
ساری حماقت سمیت میں میں چلا جاؤں گا اپنی یادیں لے کے. تو خیر یہ سب ہوا. یہ ایک تھاٹس آپ کی نیچرل ہیں جو آتی ہیں 2-4 منٹ 5 منٹ کم و بیش 10 سے 15 منٹ کا یہ پروسیس تھا کہ جو ہم وہاں پہ خوف کے عالم میں دعائیں بھی پڑھتے رہے، آیات بھی پڑھتے رہے. اور اس کے بعد میں نے آخری کوشش کے طور پر یہ کیا کہ وہ جو صاحب تھے انہوں نے ایک گرم چادر اوڑھی ہوئی تھی، تو وہ میں نے ان سے زبردستی ہی لی، تقریباً چھین کے، اس لیے کہ وہ مجھے پہلے ہی کوس رہے تھے کہ بھائی تم مجھے پھنسا دیا تم نے. تو میں نے وہ لے کے تھوڑا سا اٹھ کے، یعنی لفٹ میں ظاہر ہے کہ اٹھنا تو خاصا مشکل تھا، لیکن تھوڑا سا اوپر ہو کے میں نے وہ زور زور سے لہرائی اور ساتھ میں نے شور شرابہ کیا. ٹھیک ہے، جتنی میکسیمم جو پھیپڑوں میں وہ ہوا بھر کے جو آواز ہو سکتی تھی وہ میں نے نکالی. تو اب خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ ایک آپ اس کو معجزاتی طور پر ہی کہہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ جو کہتا ہے نا جس سے اللہ رکھے اسے کون چکھے، اگرچہ میں نے یہ سراسر میری حماقت تھی، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے میری زندگی تھی اور مجھے بچانا تھا، اور ان صاحب کو بھی. کہ سامنے جو ہے وہ سوزوکی کا اڈا تھا کوہالہ میں، تو وہاں کوئی 1-2 لوگ نیچے اترے ہوئے تھے، جن میں سے کسی ایک کی نظر پڑ گئی اور اس نے شور شرابہ کر کے باقی لوگوں کو بلا لیا کہ یہ سامنے کچھ ہیولے سے نظر آ رہے ہیں. تو چادر میں نے ہلائی تھی زور سے، اور شاید چیخو پکار کی بھی کچھ نہ کچھ آواز گئی ہوگی. تو اس نے باقی لوگوں کو بھی ساتھ لیا اور نیچے آ کے انہوں نے، یعنی روڈ سے نیچے وہ رسہ جہاں لگا ہوا تھا وہ کھینچ کے انہوں نے پار ہمیں لے گئے. اور اس کے بعد میری کیفیت کیا ہو سکتی ہے، یعنی موت کے منہ سے نکلنے کے بعد جو انسان کی جو کیفیت ہو سکتی ہے، یقیناً میری وہی تھی. اور سچی بات یہ ہے کہ میں نے یہ حماقت اپنے گھر والوں کو بھی اس کے ساتھ شیئر نہیں کی ان کے ساتھ. اور میں نے والدہ کو شاید 2-4-6 مہینے کے بعد جو ہے وہ تھوڑا سا یعنی سنسر کر کے میں نے یہ واقعہ تھوڑا سا بیان کیا، جو اس کے باوجود بہت یعنی ہولناک تھا، دل دہلا دینے والا تھا. تو اب بھی میں یہ سوچتا ہوں جب بھی تو میری ایک ریڑھ کی ہڈی میں ایک لہر سی دوڑ جاتی ہے خوف کی کہ یار یہ میں نے مجھ سے یہ حماقت سرزد ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ایسی حماقتیں کرنے سے ہمیں بچائے. اور میری وجہ سے اگر خدا نخواستہ ایسا ہوتا تو شاید مجھ سے ایک اور زندگی کا بھی حساب لیا جاتا. تو یہ کل کے واقعے کی وجہ سے مجھے اس کے تناظر میں یہ یاد آیا تھا، تو میں نے کہا کہ میں اپنا تجربہ جو ہے وہ آپ سے شیئر کر دوں. بہت شکریہ.